میں نے کل فیضان سے آتے ہوئی بات جب کر رہا تھا تو راستے میں ہم تھے، تو میں نے فیضان سے کہا کہ دعا کرو یار کہ تمہاری دعا قبول ہو جاتی ہے. اس کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے ایک میں نے دیکھی ہے تاثیر رکھی. تو میں نے کہا دعا کرو کہ پاکستان ترقی کر جائے. تو اس نے آگے بڑا پیارا سے جواب دیا اور جملہ کہا کہ پاکستان تب ترقی کرے گا جب ہم ترقی کریں گے. تو یعنی کہ یہ جو ترقی کا سلسلہ ہے نا، جس کے لیے مقصد کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں، پاکستان کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے. شروعات ہم سے ہوتی ہے، ہم گرو کریں گے پھر سلسلہ آگے چلے گا. یہ سیکنڈ آپشن ہے، اور اس آپشن میں یہ کوئی سنے گا نہیں سنے گا، اور وہ اس لیے بھی شاید اتنی عقیدت سے نہ سنیں کیونکہ وہ مجھے بھی نہیں جانتے. اور دوسرا، ایک شخصیت کو جاننا ہوتا ہے، ایک شخصیت کے اندر کی چیز کو جاننا ہوتا ہے کہ اس کی تھنکنگ کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے، وہ اپنی ذات تک سوچ رہا ہے، ذات سے آگے تک کا سوچ رہا ہے، کیا چیز دیکھ رہا ہے، کیا چیز سوچ رہا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے. اچھا، یہ جو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے اس میں یہ جو ہے نا، ایک دن کا ایک گھڑی کا نہیں ہے. صرف میں اکیڈمی میں ہوں تو صرف وہاں سکھانا، یا حسنین بھی اکیڈمی میں ہے، یا اسامہ، یا کہیں پر آپ سارے، تو صرف وہاں تک نہیں ہے. یہ 24/7 ہے. جو سیکھنے والا ہے وہ سیکھتے ہی رہے گا. یہ جس لگ اس پھول کی طرح ہے کہ جو باغ میں موجود ہے تو اس کا کام پھول دینا صرف یہ نہیں ہے کہ کچھ گھنٹے اس نے پھول نے خوشبو دینی ہے اور اس کے بعد ختم. اس نے خوبصورتی کچھ ٹائم کے لیے دکھانی ہے، اس کے بعد ختم. اس کی خوشبو کا سلسلہ تھرو آؤٹ رہتا ہے. وہ دن بھی نہیں دیکھتا، وہ رات بھی نہیں دیکھتا، چاہے کوئی اسے دیکھ رہا ہو چاہے نہ دیکھ رہا ہو، وہ اپنی خوشبو بھی دیتا رہتا ہے، وہ اپنی خوبصورتی بھی نکھارتا رہتا ہے. ہم اس کی طرح ہیں کہ چاہے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو چاہے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، ہم اپنی اچھائی پہ ڈٹے رہیں گے. ہمارا کوئی سنڈے نہیں ہے، ہمارا کوئی وہ نہیں ہے سلسلہ کہ ہم صرف دکھلاوے کے لیے یہ بندوں کے سامنے اچھے ہوں گے. ہم انشاءاللہ ویسے بھی اچھے ہوں گے. میں رات کو آیا تو رات کو آنے کے بعد میں کچھ بکس نہیں لایا تھا، تو میں نے فیضان کو کہا کہ میرے کو وہ کریونگ ہو رہی ہے جناب بکس پڑھنی ہے اب. تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ساتھ کمرے میں ہیں تو لے آتے ہیں. تو ہم لے آئے اور تھوڑی دیر پڑھتے رہے. یعنی کہ وہ ایک جو ہے نا سیکھنے سکھانا، یہ نہیں ہے کہ جناب اب کسی کے سامنے کوئی دیکھے گا تو ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم نے جناب کوئی اس طرح کا سلسلہ، وہ سیکھنا ہے ہم نے. تو بہرحال میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا تھوڑا بولنے کا. وہ چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گا جو میری ذات کی چیزیں نہیں ہیں، جو میری سوچ نہیں ہے، جو میں نے اساتذہ سے لی ہے، جو میں نے سوسائٹی سے لی ہے، جو میں نے کامیاب لوگوں سے بھی لی ہے اور جو میں نے ناکام لوگوں سے بھی لی ہے. میں جسٹ وہ آبزرویشنز آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا. اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے اور اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ سے دعا ہے کہ میں اچھے سے چیزیں ایکسپلین کر سکوں، آپ تک میں پہنچا سکوں انشاءاللہ. تو اس کے 3 سٹیپس میں نے فی الحال ارینج کیے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ٹارگٹ ہے لائف کا، کہانی وہاں سے شروع کروں گا. جو مین ٹارگٹ ہے، بڑا گول ہے، تو اس کو میں نے جو کہا ہے کہ ایم آف لائف جسے کہہ سکتے ہیں آپ، ایم آف لائف، کہ آپ کی زندگی کا مقصد کہاں جڑا ہوا ہے، کیسے جڑا ہوا ہے، آپ کیسے لے کے چلنا چاہتے ہیں. یہ جو بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ کا ہے، یہ ہر جگہ لگتا ہے. اور یہاں پر کیسے لگ رہا ہے؟ وہ اس طرح سے لگ رہا ہے کہ جب آپ آخری سانسیں چڑھ رہی ہوں تو وہ جو اینڈنگ ہے اگر آپ کی سوچ کے مطابق ہے، وہ میری سوچ کے مطابق ہے اور وہ اس پہ ہم خوش ہیں، اٹس مین کہ وہ بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ ہمارا کامیاب ہو گیا اور وہ فارمولہ ہم نے لگا لیا ہے. دیکھیں، ہم انسان ہیں، ایک بات بڑی کنفرمڈ سی ہے، ہم سے سستیاں بھی ہوں گی، کوتاہیاں بھی ہوں گی، ہم سے کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو ہم نہیں چاہتے ہوں گے یا ہمارے پلان کے مطابق بھی نہیں ہوں گی، ہم وہ ہٹ کے بھی کر سکتے ہیں. مثلا اب میں تھوڑی سی ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ اس سے مزید کلیئر ہو جائے. کوئی بھی آپ مثال لے لیں، کوئی بھی پروفیشن لے لیں، بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ٹیچر ہے اس نے اب اپلائی کیا ٹیچنگ کے لیے اور وہ سلیکٹ ہو گیا، وہ پڑھا رہا ہے اور اس کا اینڈ ہو گیا اور وہ کہانی اب ختم. نہیں، میرا ذاتی خیال اس پہ یہ ہے کہ وہ ٹیچر اگر یہاں رک گیا پھر بھی وہ اس پانی کی طرح جو ٹھہر گیا، کچھ عرصے بعد اس میں بو پیدا ہو جانا ایز یوزول ہے. اس کو کرنا کیا چاہیے؟ کیونکہ اس کا ڈائریکٹ لنکڈ ہے سیکھنے اور سکھانے کے ساتھ. تو اس کو کرنے 3-4 سٹیپس یہ لازمی چاہیے. اس کو جدید ٹیکنالوجی لازمی یوز کرنی چاہیے، اس کے طریقے سے وہ سکھائے. جیسے کہ یہ یوٹیوب چینل بھی ایک ذریعہ ہے، آپ اس کے ذریعے سکھائیں، اپنی سکل کے مطابق سکھائیں. یہ نہ سوچیں کہ کوئی دیکھے گا کوئی نہیں دیکھے گا، آپ اپنی ایفرٹس پوری لگا رہے ہیں. میٹر یہ کرتا ہے، آپ جب اپنے اینڈنگ کریں گے تو اس میں آپ کہیں گے کہ میں نے یہ بھی یوز کیا تھا اور میں نے زور لگایا تھا. آپ فیس بک کے ذریعے کریں، آپ
واٹس ایپ کے ذریعے کریں، آپ کوئی بھی اور طریقہ ہے آپ کے پاس وہ آپ یوز کریں۔ دوسرا اب سیکھنے سکھانے کا عمل یہاں پر رکا ہوا نہیں ہے، آپ اس سے وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس کو ارینج کریں اپنی لائف میں اور سیٹ کریں کہ اس ٹائم تک میں نے یہ چیز اچیو کرنی ہے۔ مثلا آپ اس کو نیوز پیپرز تک لے کے جائیں، دیکھیں وہ بھی ایک ذریعہ ہے، لوگ بہت سارے ریڈرز ہیں وہ پڑھیں گے، آپ آرٹیکلز لکھیں، آپ اس میں چھپوائیں، رسالے ہوتے ہیں، سنڈے میگزینز ہوتے ہیں، اب وہاں سے سیکھنے سکھانے سٹارٹ رکھیں۔ یہ میں ٹیچر کی بات کروں، کئی پروفیشنز ہیں، آپ اپنے پروفیشن کے حساب سے چیک کریں۔ تیسری چیز، آپ اس کو مزید نیکسٹ لیول پہ لے کے جائیں، آپ رائٹر بن جائیں، آپ بکس لکھیں۔ دیکھیں آپ جب مریں تو آپ کہیں جی میں اتنی بکس کا مصنف بھی ہوں، میں صرف وہ ٹیچر نہیں ہوں کہ جو بس ایک جگہ پر کھڑا رہا اور ایک جگہ کھڑے کھڑے میں نے زندگی گزار دی۔ میں بس بچوں پہ جاتا تھا، ان پہ تھوڑا سا ان کو سکھاتا تھا، تھوڑا سا ان کو سکھانے کے ساتھ تھوڑا مار دیا، تھوڑا ٹونٹ کر دیا، تھوڑی شاباشی دے دی، اور پھر میں واپس آ گیا، مہینے پہ اینڈ پہ میں نے تنخواہ لی، اپنے بچوں کو کھلایا، میں نے زندگی گزاروں، عزت سے زندگی گزاروں۔ ٹھیک ہے، بہت تھوڑی سی ہے، بہت لمیٹڈ سا سرو کیا آپ نے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کو کوئی یاد رکھنے والا شاید ہی نکلے۔ اب میں اس کو مزید آگے لے کے چلوں اور میں مرنے والے پوائنٹ پہ واپس آؤں گا، اس کو میں تھوڑا سا آج جس انداز میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ کو بڑا ہی اچھا لگنے والا ہے، آپ اس کو بڑا انجوائے کرو گے انشاءاللہ، کیونکہ مجھے بڑا پسند ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ سکھانے کا عمل کیسے چل سکتا ہے؟ اس کے علاوہ آپ جناب اپنی سکل اتنی امپروو کریں جس فیلڈ میں بھی ہیں۔ دیکھیں میں نے ٹیچر اگر پکڑا ہے تو ٹیچر تو بہت سے سبجیکٹس کے ہیں، کچھ لائف کوچ ہوتے ہیں، مختلف طرح کے ہیں، بزنس آپ کو آتا ہے، بزنس سیکھ کے بتا سکتے ہیں، آپ کو گارڈننگ آتی ہے، آپ اس کے بارے میں جتنا نالج گین کر سکتے ہیں آپ وہ کر کے بتا سکتے ہیں، آپ کو میڈیا کا پتہ ہے، آپ وہ ساری چیزیں آپ دوسروں کو سکھا بھی تو سکتے ہیں نا، تو وہ آپ بھی یعنی کہ آپ سپیکر کے طور پہ بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ آپ مختلف محافل میں جا کر جہاں پر آپ کا ٹارگٹ لوگ بیٹھے ہیں، جو اس انٹرسٹ کے لوگ ہیں، آپ وہاں پر ایز اے گیسٹ اسپیکر جا کے بول سکتے ہیں، اور اسپیکر بھی آپ بن کے آگے آ سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ میں نے مختلف ویز ڈسکس کر لیے، اس سے ٹیچنگ باؤنڈ نہیں ہوئی، اس سے پھیل گئی ہے۔ اب اس چیز کو مزید میں اس چیز کو واپس آتا ہوں موت پہ، مرنے کی بات پہ۔ ہم بہت سے لوگوں سے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں سے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ مثلا یار میرے جو ہے نا پڑوسی ناراض ہو گئے، یار میرے فلاں ٹیچر ناراض ہو گئے، یار میرے جو رشتہ دار ہیں نا وہ دور پڑ گئے، وہ آج مجھے ملے اور انہوں نے یہ بات کہہ دی مجھے۔ اچھا یار فلاں جگہ میں اس کی شادی پہ نہیں گیا تو وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچے گا اور کیا ہو جائے گا۔ اچھا میرے فلاں دوست ہے یا میرے فلاں کلاس فیلو ہے، تو میرے کو جو وہ آج ملا اور میں نے اس کو یار چائے جو ہے نا اس کو پوچھنی تھی اور میں نے بٹھانا تھا، مطلب یہ سوچیں، وہ والی تمام سوچیں۔ اور بہت سارے وہ لوگ جو ہمیں باقاعدہ ان کی باتیں بھی تنگ کر رہی ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ کچھ ہمارے اپنے رویے ہوتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں یار اس سے اچھا ہو سکتا تھا۔ کبھی ایک سوال کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے تھوڑی دیر سوچنے کے لیے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے سوچ لینا ہے کہ آپ کا جو ہے نا وہ انتقال ہو گیا، آپ مر چکے ہیں۔